مولا فرماتے اگر تین چیزوں کا علم آ جائے انسان کی زندگی سنور جائے. مولا کون سا علم؟ فرما پہلی چیز من این فی این الی این، یہ تیری حقیقت ہے. اگر تین چیزیں سمجھ جائے کہ تو کہاں سے آیا ہے، کہاں پہ رہ رہا ہے اور تجھے کہاں پہ جانا ہے. آج پورا مجمع خود سے سوال کرے، ہمیں پتہ ہے ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں پتا ہے ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس عالم کی حقیقت کیا ہے، اور کیا ہمیں پتا ہے وہ زندگی جو ہمیشہ کے لیے گزارنی ہے، جو ابدی زندگی ہے، ہم کہاں جانے والے ہیں. کم لوگوں کو پتا ہے. ہمیں صرف اس دنیا کی حقیقت کا پتا ہے. ہمیں یہ پتا ہے صبح آفس جانا ہے، شام کو گھر آنا ہے، سر کا درد ہے اس کے لیے چائے کا کپ پینا ہے اور رات کو سو جانا ہے، پھر وہی روٹین ہم نے دہرانی ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ جہاں سے آئے ہیں یقیناً کوئی مقصد لے کر آئے ہیں، اور جہاں جانا ہے یقیناً کچھ حاصل کر کے جانا ہے. جب انسان ان چیزوں کے تین چیزوں کو سمجھ لے اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے. اب مولا ہم کہاں سے آئے ہیں، مولا ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں. یہ حقیقت امام حسین کو پتہ تھی کہ حسین کہاں سے آیا ہے، حسین کہاں پہ رہ رہا ہے اور حسین کہاں جا رہا ہے. اور اس حقیقت کو سمجھ چکا تھا کہ اور تجھے کہاں جانا ہے، تبھی اس نے اپنا بندوبست کیا. شمر کو پتہ نہیں تھا کہاں جانا ہے، یزید کو پتہ نہیں تھا کہاں جانا ہے، سنائی باتیں تھیں، یقین منزل یقین پہ نہیں تھا. علماء آج تک فرماتے ہیں کہ امام حسین نے جناب زہیر کو خیمے میں بلا کے بولا کیا تھا؟ فرماتے حسین نے یہی تین حقیقتیں زہیر کو بتا دی تھی کہ اور دنیا کی حقیقت کیا ہے، تو آیا کہاں سے ہے اور تجھے جانا کہاں ہے. جب انسان کو حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے وہ فنا کو ٹھوکر مارتا ہے اور بقا کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. آج کی مجلس میں ایک سوال کروں گا، گھر جا کے سوچئے گا اور ذرا جواب بھی میرے لیے لائیے گا. جواب میں کل کی مجلس میں دوں گا. ہمارے حوضوں میں بھی، حوضہ علمیہ میں بھی ایک سوال کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر معرفت یہاں سے ملنی ہے تو سب سے پہلے اس کا پتہ ہونا چاہیے یہ ہے کیا. آج سب سے بڑا ظلم جو انسان نے کیا، انسان نے اپنی ڈیفینیشن غلط بیان کی ہے. مطلب مجھے پتہ نہ ہو کہ ٹشو کی تعریف کیا ہے، ٹشو بنا کس لیے ہے. اب ٹشو بنا پسینہ صاف کرنے کے لیے اور بندہ اس کو کھانا شروع کر دے تو اس کی ہدف اس کا ختم ہو گیا نا. جس مقصد کے لیے بنا تھا تم اس مقصد کے لیے استعمال ہی نہیں کر رہے. گلاس بنا پانی ڈالو اور اس میں پانی پیو، اور بندہ گلاس کو کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کرے، یہ گلاس کے ساتھ ظلم ہے. یہ جب دعائے کمیل میں کہتے ہو نا ظلم تو نفس، کھا رہا ہے سو رہا ہے ایسی میں سب کچھ، اور کہے ظلم تو نفسی، میں نے نفس پہ ظلم کیا. ظلم کا مطلب کیا ہے؟ انگریز سے اچھی تو کوئی لگژری لائف اسٹائل نہیں گزارا نا، لیکن ان سب نے اپنے نفسوں پہ ظلم. کون سا ظلم ہے؟ کیونکہ جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں بنایا تھا تم نے اس مقصد میں اس باڈی کو استعمال نہیں کیا، تم نے اس کے ساتھ ظلم کیا. جوتی پاؤں میں رکھنے کے لیے بندہ سر پہ رکھ کے گھومے، یہ سر کے ساتھ ظلم ہے. امامہ سر کے لیے ہے، بندہ پاؤں میں رکھ کے گھومے، یہ امامے کے ساتھ ظلم ہے. تو اس جسم کے ساتھ ظلم کرتا ہے تبھی قیامت میں ظالم بن کے اٹھتا ہے. رسول خدا فرماتے میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو 10 حیوانوں کی شکلوں میں مشہور کیے جائیں گے. پھر ان مختلف حیوانات کے رسول خدا نے نام بتائے ہیں. انسان ایسا کیا کرتا ہے کہ تبدیل ہو جاتا ہے حیوانی شکل میں؟ یہ اپنے وجود کے ساتھ ظلم کرتا ہے. ظلم کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے اپنی معرفت نہیں ہے. اگر تو اپنی معرفت حاصل کر لے اس کے بعد تجھے امام زمانہ کی معرفت ملے گی، اس کے بعد تجھے پروردگار عالم کی معرفت ملے گی. اب آپ سب خود سے ایک ہی سوال کریں کہ انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انسان کہتے کس کو ہیں؟ میڈیکلی انسان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی نظر میں انسان کس کو کہتے ہیں؟ آپ خود سوچئے کہ انسان کی تعریف کیا ہے. حوضے میں ایک تعریف بتائی جاتی ہے الانسان حیوان ناطق. انسان کی تعریف یہ ہے کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے جو صاحب نطق ہے، جو بولنے کی توانائی رکھتا ہے. لیکن آج جو علماء ہیں جیسے آیت اللہ حسن زادہ عاملی تھے، آغا جواد عاملی ہیں، انہوں نے اس تعریف کو ریجیکٹ کیا ہے کہ یہ انسان کی تعریف نہیں ہے، اور ہم نے آسان تعریف پڑھا کے لوگوں کو بتا دیا. آج مجمع سے سوال ہے کہ آپ کے ذہن میں انسان کی تعریف کیا ہے؟ کہ انسان کس کو کہتے ہیں؟
تو اگر یہ پوچھو گے نا انسان کس کو کہتے ہیں تو ہزاروں تعریفیں نکل آئیں گی. کوئی کہے گا انسان یہ ہے, کوئی کہے گا انسان یہ ہے, مثلا کوئی کہے گا انسان اس لیے کیونکہ انسان بولتا ہے, کوئی کہے گا انسان اس لیے کیونکہ انسان جہاز بناتا ہے, کوئی کہے گا انسان اس لیے ہے کیونکہ انسان صبح سے شام تک بچوں کے لیے محنت کرتا ہے, کوئی کہے گا انسان اس لیے ہے کیونکہ انسان کپڑے پہنتا ہے. ساری تعریفیں تو انسان کر سکتا ہے نا. اس طرح نہ سوچو, پہلے اپنے ذہن میں یہ سوچو کہ انسان کیا نہیں ہے. یہ چھوڑ دو انسان کیا ہے, آپ یہ سوچو کہ انسان کیا نہیں ہے, پھر اصل تعریف نکل کے آ جائے گی. مثلا ایک مرتبہ بولتا ہوں ٹیشو کیا ہے, لیکن ایک مرتبہ میں بولتا ہوں ٹیشو کیا نہیں ہے. میں آپ سے پوچھوں گا ٹیشو انسان ہے, آپ بولیں گے نہیں. ٹیشو پتھر ہے, آپ بولیں گے نہیں. ٹیشو حیوان ہے, آپ بولیں گے نہیں. ٹیشو آئس کریم ہے, آپ بولیں گے نہیں. جب ساری چیزوں کو مائنس کرتے جاؤ گے آخر میں وہ چیز بچ جائے گی جو اس کی حقیقت ہے. اب خود سے یہ سوال کرے کہ انسان کیا نہیں ہے. آپ سب سے ایک سوال کروں گا, کیا انسان درخت ہے؟ لیکن کیا درخت کے کمالات کو رکھتا ہے؟ آپ نے کہا انسان درخت نہیں ہے, بچے کو پتا ہے انسان درخت نہیں ہے, لیکن کیا درخت کے کمالات کو رکھتا ہے؟ جو کمالات درخت کی ہیں. اچھا درخت کا کمال ہے کیا؟ الفاظ آسان ہو جائیں, بچوں کو شاید پتہ نہیں پتہ مولانا کمال کیا ہوتا ہے, وہ کمال صاحب سمجھ لیں. درخت کے کمالات کیا ہیں؟ مطلب جو ایبلٹیز ایک درخت کے اندر ہوتی ہیں, جو خوبیاں ایک درخت کے اندر ہوتی ہیں. پہلا درخت کا کمال یہ ہے کہ درخت میں نمو ہے. آپ چھوٹا سا پودا گھر میں لگاتے ہو, وہ چھوٹا چھوٹا ہو کے کیا ہوتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے. یہ درخت کا کمال ہے. پہلے پتا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, پھر وہ پھل دیتا ہے. کیا یہ سارے کمالات انسان کے اندر ہیں کہ نہیں ہیں؟ انسان کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے. نائی کے پاس جا کے بال کٹواتے ہو, بائی ٹائم آہستہ آہستہ بال بڑے ہونے لگتے ہیں. تو مطلب انسان درخت نہیں ہے, پر صاحب کمالات درخت ہے. انسان درخت نہیں ہے, پر درخت کے جتنے کمالات ہیں ان سب کو رکھتا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ میں چھوٹا تھا بڑا ہو گیا, تو کل درخت بولے گا یہ کمال تو میرے پاس بھی ہے. تو اس کی وجہ سے انسان نہیں ہے کہ یہ بولے کہ میں پہلے چھوٹا تھا میں بڑا ہو گیا. یہ تو کمال نباتی ہے, یہ تو کمال درخت ہے. تو اس چیز کی وجہ سے انسان نہیں ہے. تو یہ سمجھو تیرے اندر درختوں کے کمال ہیں, یہ انسانی کمال نہیں ہے بڑا ہونا. دوسرا سوال, کیا انسان حیوان ہے؟ شک ہے کیا آپ کو؟ کیا انسان حیوان ہے؟ نہیں ہے. لیکن کیا حیوانی کمالات کا مالک ہے؟ اب سوچئے حیوانی کمالات کیا ہیں. اگر کوئی یہ بولے کہ مولانا میں انسان ہوں کیونکہ میں کھاتا ہوں, کھاتا تو گدھا بھی ہے, تو کھانا کمال حیوانی ہے, کمال انسانی نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ مولانا میں انسان اس لیے ہوں کہ میرے بچے پیدا ہوتے ہیں, تو بچے تو حیوانوں کو بھی پیدا ہوتے ہیں. کوئی یہ کہے کہ مولانا میں انسان ہوں کیونکہ میرے بہت زیادہ بچے ہیں, تو انسان سے زیادہ کئی اوقات حیوان زیادہ بچے پیدا کر لیتا ہے. کوئی یہ کہے کہ مولانا میں انسان اس لیے ہوں کیونکہ میں صبح اٹھتا ہوں سویرے اور محنت کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے کہ شام کو جب گھر آؤں تو میرا بچہ بھوکھا نہ بیٹھے, تو یہ کمال تو حیوانی کمال ہے. کوا بھی صبح سویرے نکلتا ہے, اپنے بچوں کے لیے کمانے جاتا ہے. کبوتر بھی اپنے بچوں کے لیے دانہ ڈھونڈنے جاتا ہے. چڑیا بھی اپنے بچے کے لیے دانہ ڈھونڈتی ہے. وہ کون سا حیوان ہے جو اپنے بچوں کے لیے محنت کر کے لقمہ نہ لائے؟ اگر تو صبح سے شام تک سوتا رہے تو حیوان سے گیا گزرا ہے. کم از کم حیوان اپنی بچوں اور اپنی رزق کی تلاش میں نکلتے تو ہیں, لیکن تو رزق کی تلاش میں نہیں نکل رہا. علی ابن ابی طالب سے سخت جملے کسی نے نہیں بولے کہ مولا پہلی دن مسجد میں آئے کیا دیکھا, لوگ مسجد میں عبادت میں مشغول ہیں. مطلب مولا نماز سے پہلے آئے, دیکھا یہ موجود ہیں نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. رات کو آ گئے نماز سے پہلے, دیکھا پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں سر سجدے میں, نمازوں پہ نمازیں.
رات کے اندھیرے میں آئے گا پھر بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں نماز پہ نماز. اگلے دن نیکسٹ ڈے 1 ویک گزر گیا, 10 دن گزر گئے کہ سلمان یہ ہے کون؟ جب آتا ہوں مسجد میں بیٹھے, جب دیکھتا ہوں حالت نماز اور عبادت میں ہے. سلمان نے کہا مولا یہ عباد الصالحین ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں جو دن رات عبادت میں مشغول ہوتے ہیں. امام نے کہا کھانا کون دیتا ہے ان کو؟ مسجد سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں, کھانا کون دیتا ہے؟ کہ مولا ہماری ذمہ داری ہے, دوپہر کو وہ کھانا لاتا ہے, رات کو وہ کھانا لاتا ہے. کہ شادی وادی کا کچھ بھی نہیں ہے, دن رات بیٹھے رہتے ہیں, کوئی ان کا اور کام نہیں ہے, دن رات مصلی پہ بیٹھے رہتے ہیں, کھانا کوئی وہ لاتا ہے کوئی وہ لاتا ہے. سخت جملے فرمائے میرے امیر المؤمنین نے. امام فرماتے کوفے کی گلیوں کے کتے ان سے بہتر ہیں. کیوں؟ کم از کم وہ اپنے رزق کی تلاش میں تو نکلتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ مقام انسانی کیا ہے. اگر کوئی یہ بولے کہ مولانا میں انسان اس لیے ہوں کیونکہ بچوں کے لیے کمانے جاتا ہوں, میں بچوں کے لیے محنت کرتا ہوں, میں پسینہ بہاتا ہوں, یہ کمال حیوانی ہے. حیوان بھی اپنے بچوں کے لیے کمانے جاتا ہے. دوسری چیز, کوئی یہ بولے مولانا ہم انسان ہیں کیونکہ انسان فوج بناتا ہے, اپنے ملک اور اپنے سرحد کا دفاع کرتا ہے. شیر کیا اپنے جنگل کا دفاع نہیں کرتا؟ ہاتھی کیا اپنے جھرمٹ کا دفاع نہیں کرتا؟ کوئی یہ کہے کہ مولانا ہم انسان اس لیے ہیں کیونکہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. آپ ہاتھیوں کو دیکھو, 40 ہاتھی جوائنٹ سسٹم میں رہتے ہیں. کوئی یہ بولے مولانا ہم انسان اس لیے ہیں کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی رشتہ دار مر جائے تو ہم اس پہ روتے ہیں. یہ چیز نیشنل جغرافیہ میں ہاتھیوں کو دکھایا گیا, جب ان کا کوئی ہاتھی مر جاتا ہے. بندر کو دکھایا گیا, کوئی بندر مرتا ہے اس پہ گریا کرتے ہیں, وہ اس پہ روتے ہیں. تو یہ جتنے کمالات ہیں یہ کمالات حیوانی ہیں. کوئی یہ بولے مولانا میں انسان اس لیے کیونکہ میں بات کرتا ہوں. کلام تو طوطا بھی کرتا ہے, کوئی طوطا 2000 ورڈ, کوئی طوطا 5000 ورڈ. تو بولنا کمال انسانی نہیں ہے. اب مجھے بتائیے کمال انسانی کیا ہے؟ شادی میں کرتا ہوں اس لیے میں انسان ہوں, شادی تو حیوان بھی کرتے ہیں. شہوت میرے اندر ہے اس لیے میں انسان ہوں, تم سے زیادہ شہوت حیوان کے اندر ہے. میں کھانا کھاتا ہوں اس لیے انسان ہوں, ہم سے زیادہ کھانا حیوان کھاتا ہے. میں وزن زیادہ اٹھا لیتا ہوں, ہم سے زیادہ وزن حیوان اٹھاتے ہیں. اب ذرا سوچو کہ انسان کیا ہے. یہ جو کچھ تیرے پاس ہے یہ کمال حیوانی ہے. تو کوئی ایسی چیز تو بتانا جس کے ساتھ ثابت ہو کہ تیرے اندر کمال انسانی ہے. کمانا, کھانا کھانا, فیملی کا خیال رکھنا, بچوں کا خیال رکھنا, یہ سارے کام حیوانات کے ہیں. حیوانات بھی اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں. تبھی مولا فرماتے اے انسان کئی چیزیں حیوانوں سے سیکھو کیونکہ تو کبھی کبھی کمال حیوانی پر بھی فائز نہیں ہوتا. تبھی فرمایا کہ حسین کا مقابلہ انسانوں کے ساتھ نہیں تھا, انسان نما حیوانوں کے ساتھ تھا. علی ابن ابی طالب کا مقابلہ انسانوں کے ساتھ نہیں تھا, انسان نما حیوانوں کے ساتھ تھا. لیکن کبھی کبھی اولئک کالانعام بل ہم اضل, اللہ کہتا ہے یہ حیوان بن جاتا ہے, مطلب کمال حیوانی پہ ہوتا ہے, اس سے اوپر نہیں جا پاتا. بلکہ کہا کہ بل ہم اضل, لیکن کبھی کبھی یہ حیوانی درجے سے بھی نیچے گر جاتا ہے, نبات کے درجے پر آ جاتا ہے. پھر قیامت میں ایک درخت بنا کے اٹھایا جائے گا, ایک پتھر بنا کے اٹھایا جائے گا. لیکن اگر کمال حیوانی تک تھا, حیوان بنا کے اٹھایا جائے گا, انسان بنا کے وہ اٹھایا جائے گا جس نے کمال انسانی کو پہچانا ہو, جسے پتا ہو کہ بھائی انسان کسے کہتے ہیں. کھانا پینا انسانیت نہیں ہے, بچوں کے لیے کمانا انسانیت نہیں ہے. یہ سارے جو کمالات ہیں یہ کمال حیوانی ہیں. تو مولا فرماتے کچھ چیزیں حیوانوں سے سیکھو. کوئی کہے مولانا میرے اندر غیرت ہے اسی لیے میں انسان ہوں, تو مولا فرماتے ہیں غیرت مرغے سے سیکھو. اگر تو غیرت مند نہیں ہے تو مرغے سے گیا گزرا ہے. اگر تیرے اندر حیا نہیں ہے تو کوے سے گیا گزرا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں ویسٹرن سوسائٹی کیوں اسلام بولتا ہے کہ یہ جو مغربی سوسائٹی ہے یہ حیوانی درجات سے بھی نیچے گر چکی ہے. جب انسان کو پتا نہ ہونا کہ کمال انسانی کیا ہے, جب وہ اپنی صحیح تعریف نہ جانے, جب اسے پتا ہی نہ ہو کہ انسان کہتے کسے ہیں, جب آپ کو پتا ہی نہیں ہوگا آپ اس کی ڈیمانڈ کو کیسے پورا کرو گے, جب آپ کو پتا ہی نہیں انسان ہوتا کہ آپ اس کی ضرورتوں کو کیسے پورا کرو گے, آپ پھر انہی کاموں پہ لگ جاؤ گے جو حیوانی کام ہے. اب صبح سے شام تک جو ویسٹرن سوسائٹی آپ دیکھیں وہ کن کاموں کے پیچھے, وہ صرف حیوانی لذات کے پیچھے ہے نا. سنڈے سیٹرڈے چھٹی ملتی ہے, کیا کرتے ہیں,
سارے کمالات حیوانی میں لگ جاتے ہیں. انسان دن بدن اپنی شہوت کو کیسے بڑھایا جائے اس کی فکر یہی ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ لذت حیوانی لی جائے اس کی فکر یہی ہوتی ہے, کیونکہ یہاں سے وہ آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا. وہ کمالات حیوانی پہ رک چکا ہے, لیکن جو کمال انسانی کو سمجھ جائے وہ کربلا میں جا کے حور بن جاتا ہے. جو کمال انسانی کو سمجھ جائے اسے لقب ملتا ہے یہ زین العابدین ہے, یہ سید الساجدین ہے. جو کمال انسانی کو سمجھ جائے پھر خدا کہتا ہے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, وہ اللہ کی مرضیوں کا خریدار بن جاتا ہے. جو کمال انسانی پہ پہنچ جائے اس کے لیے آواز آتی ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جو کمال انسانی کو سمجھ جائے وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے. آج آپ کو کیوں مسائل نظر آتے ہیں کہ بندہ مسجد میں بھی گناہ کر رہا ہے, مدرسے میں بھی گناہ کر رہا ہے تو انسان, لیکن کیوں کیسے پتہ ہی نہیں انسان کہتے کسے ہیں. اس نے بس یہ سمجھا, ہر چیز کو اس نے ذریعہ معاش بنا دیا. یہ سمجھتا ہے بس دنیا میں آیا اسی لیے ہوں, کھاؤں پیوں. اے جوان, اے بزرگ, ایک منٹ کے لیے سوچو, یہ کائنات کا سارا نظام اس لیے بنا کہ تو دنیا میں پیدا ہو, پیدا ہونے کے بعد بی اے ایم اے بیچلر ماسٹر اور پی ایچ ڈی کرے, اس کے بعد کسی اچھی جاب پہ چلا جائے, جاب کرنے کے بعد شادی کرے, 3-4 بچے پیدا کرے, کھائے پیے اور آخر میں مر کے چلا جائے. اتنا بڑا نظام اس لیے بنا تھا کہ ہم آئیں, اچھی جاب ڈھونڈیں, شادی کریں, 3 بچے پیدا کریں اور مر جائیں. یہ تو مقصد نہ ہوا, یہ تو عبث ہوا. اتنی بڑا مقام کہ کربلا اسی لیے ہوئی تھی, کہ اہل بیت اسی لیے آئے تھے, کہ انبیاء کے گلے اس لیے کٹے تھے, کہ کربلا میں علی اکبر کو برشی اسی لیے لگی تھی, کہ سیدہ زینب اتنی مصیبتیں اس لیے اٹھائیں. یعنی کائنات بنی اس لیے تھی کہ انسان پیدا ہو, کھائے پیے اور آخر میں بوڑھا ہو اور مر کے چلا جائے. نہیں, یہ مقصد کائنات نہیں تھا. اگر یہ ہے تو یہ مقصد عبث ہے, کسی کائنات کو بننا ہی نہیں چاہیے تھا. مقصد کائنات کچھ اور تھا. جب تو کمال انسانی کو سمجھ جائے, جب تو مقام انسانی کو سمجھ جائے, اب آپ کے ذہن میں کون سا جواب آ رہا ہے کہ انسان کی تعریف کیا ہے؟ کھانا پینا انسان کی تعریف نہیں ہے, اٹھنا بیٹھنا انسان کی تعریف نہیں ہے, سونا انسان کی تعریف نہیں ہے, بچوں کی خدمت کرنا یہ انسانی تعریف نہیں ہے. یہ سارے مطلب جو چیز تم کر رہے ہو, سب سے پہلے یہ سوچو کہ یہ حیوان کے اندر ہے کہ نہیں ہے. وہ سارے کمالات حیوان کے اندر موجود ہیں جو تمہارے وجود کے اندر موجود ہیں. وہ کون سی چیز پر حیوان نہیں کر سکتا, وہی تیرا کمال ہے. اسی مقصد کے لیے انسان کے اندر لامحدود مدت کے لیے رکھی ہے. کون سی چیز ہے؟ اگر معصوم فرماتے نا, کسی مومن کو کہا کہ آپ اپنے غصے پہ کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ مولانا نہیں ہوتا. یہ جو بولے نا نہیں ہوتا, یہ ابھی تک میدان انسانیت میں داخل نہیں ہوا. شیر درندہ ہے, لیکن تربیت کرو شیر کی تو اپنی درندگی کو چھوڑ دیتا ہے. ہاں, ایسا ہے کہ نہیں؟ انسان اگر اتنی بھی اپنی تربیت نہ کر سکے, لیکن سوال یہ, ہم شیر کی تربیت کرتے ہیں, بندر کی تربیت کرتے ہیں مختلف, لیکن اس کی تربیت محدود ہے. مطلب شیر کو کتنا سکھاؤ گے؟ ایک لمٹ ہوتی ہے اس کی, اس سے زیادہ وہ سیکھ نہیں سکتا. کوئی شیر ڈاکٹر نہیں بن سکتا, سیکھتا ضرور ہے لیکن لمیٹڈ سیکھتا ہے. اب مولا فرماتے ہیں انسان کی تعریف یہ ہے کہ خدا نے انسان کو ان لمیٹڈ سیکھنے کی صلاحیت دی ہے. یہ تیری تعریف. لمیٹڈ تربیت پاتا ہے انسان, ان لمیٹڈ تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب اگر تو اپنے وجود کو تربیت نہ دے تو تو انسان نہیں ہے. اگر تو اپنے وجود کو تربیت دے. اب سنیے مولا کے جملے. فرمایا ابو ذر ایمان کے 7ویں درجے پر, سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر. سلمان آتے ہی تو سلمان نہیں بنا نا, اس نے اپنی تربیت کی, اور اتنی تربیت کی کہ سلمان کا ایمان کہاں تک پہنچا؟ 10ویں درجے تک پہنچ گیا. اب حیوانات کے اندر دیکھو, چڑیا جو گھونسلہ 1000 سال پہلے بناتی تھی آج بھی ویسا ہی بناتی ہے. شہد کی مکھی جو چھتا 1000 سال پہلے بناتی تھی آج بھی کوا جو 1000 سال پہلے کرتا تھا آج بھی ویسا ہی کر رہا ہے. مطلب خدا نے جتنا اسے سکھایا تھا اس سے آگے سیکھنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے, تبھی اس کے وجود میں ترقی نہیں ہے. لیکن اے انسان, تو ہمیشہ اپنے وجود میں ترقی دیکھتا ہے. پہلے جنگلوں میں رہتا تھا, پھر شہروں میں آباد ہوا, پھر سنگل اسٹوری بنائی, پھر تو نے ڈبل, تاکہ اپنی کیا کرے؟ تربیت کرے. کس کے ذریعے کرے؟
علم کے ذریعے کرے. کس سے علم لے؟ جس کے پاس لامحدود علم ہو. اور وہ کس کے پاس ہے؟ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور دروازہ کون ہے؟ علی بن ابی